www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم. یہودیوں کی مسلسل سازشیں اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. اس میں آج ایک اور بات کہی. مدینہ منورہ کے اطراف میں یہود آباد تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دی تھی یہ بھی دین قبول کریں، اور ان کا دین قبول کرنا بہت قریب کا معاملہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ خود ان کی کتاب میں سرکار کی پیشینگوئیاں موجود تھیں. ایسی شکل میں ان کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ سرکار کی دعوت کو بسر و چشم قبول کر لیتے. لیکن یہودیوں کے بڑے بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے دین قبول کیا. جب سرکار کی آمد کا پتہ چلا تو آئے آپ کی خدمت میں. اور پہلے تو یہ کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا معلوم نہیں ہوتا، یہ چہرے سے سچائی اور صداقت ٹپک رہی. پھر بھی چند چیزیں تلاش کر کے لایا ہوں تصدیق کے لیے. یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم اور بھی تھا، واحد العین تھا، اس کا نام ابن سوریہ تھا. یہ بھی حضور کی خدمت میں امتحان لینے آیا تھا کہ آپ واقعی نبی آخر الزمان ہیں، آپ ہی وہ نبی ہیں جو مبعوث ہوئے ہیں. تو یہ بھی امتحان لینے کے لیے آیا.
اب روایات مختلف ہیں لیکن ملتے جلتے سوال کیے. ایک سوال یہ کیا کہ جنتیوں کا سب سے پہلا بریک فاسٹ کیا ہوگا؟ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا ناشتہ دیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ زیادت و کبد حوت، مچھلی کے کلیجے کا زائد حصہ جو ہے، ایکسٹرا پارٹ جو مچھلی میں سب سے لذیذ ہوتا ہے، اور یہ جنت کی مچھلی، وہ کھلائیں گے. اور دوسری روایتوں میں ہے کہ پوری دنیا کی روٹی کھلائیں گے. بھئی دنیا میں جتنے پھل ہوتے ہیں نکلتے تو مٹی سے ہیں. دنیا کی مٹی کی روٹی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے فواکہ اور پھل ہیں وہ سب پھلوں کا مزہ وہ روٹی کے اندر جمع ہو جائے گا. وہ اللہ تعالی جنتیوں کو کھلائیں گے. اب اس کا ذائقہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. وہاں کی نعمتوں کے بارے میں مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. دوسرا سوال کیا، قیامت کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں اس میں پہلی بڑی علامت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا آگ چلے گی مشرق سے جو لوگوں کو سمیٹتے ہوئے مغرب کی طرف لیتی ہوئی چلی جائے گی. کہا بالکل سچ بات کہی. تیسرا سوال کیا، یہ بتائیے کہ بچہ کبھی ماں پر پڑتا ہے کبھی باپ پر، کیوں؟ سرکار نے فرمایا کبھی ماں کا مادہ غالب آتا ہے تو ماں پر پڑتا ہے، اور کبھی باپ کا مادہ غالب آتا ہے تو باپ پر پڑتا ہے. ابن سوریا نے بھی یہی سوالات کیے. تو سرکار نے فرمایا کہ جب سوالات کے جوابات ہو گئے تو اب ایمان لیا. ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کہنے ابھی کچھ سوالات باقی ہیں. کیا سوال باقی ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ پر وحی لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ سرکار نے جواب دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں. یہ نہایت مقرر فرشتے ہیں اللہ کے یہاں، اور ان کی ذمہ داری نبیوں کے پاس وحی لانے کی. اس کے علاوہ جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملے وہ پوری کرتے ہیں. اور مقرب اس لیے ہیں کہ ایک دن سرکار نے پوچھا تھا کہ اللہ کے کتنے قریب تک گئے ہو؟ فرمایا اتنا قریب پہنچا کہ مجھ میں اور اللہ تعالی کے درمیان 70,000 پردے رہ گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو نہر کوثر میں روزانہ غوطہ لگانے کی اجازت ملی ہے. اس میں غوطہ لگاتے ہیں
اور بے پناہ نورانیت اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں. تو ابن سوریہ جو ہے وہ بھی گڑ گیا. اس نے کہا اچھا جبریل علیہ السلام وہی لاتے ہیں، تب تو آپ کے ساتھ ہماری بننا مشکل ہے. اگر کوئی اور نبی لاتے اور کوئی فرشتہ لاتا تو ہم مان جاتے اور ایمان لے آتے، لیکن یہ تو عذاب ہمارے اوپر لانے والے اور خبر دینے والے عذابوں کا فرشتہ ہے، لہذا ہم ایمان نہیں لائیں. سرکار نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تو اللہ کے حکم پر کام کرتے ہیں، ان کا اپنا کچھ کام نہیں ہوتا، جیسا اللہ فرماتے ہیں ایسا کرتے ہیں. جبریل کا اس میں کوئی دخل نہیں. یہاں تک کہ میرے پاس جو آتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، جب اللہ اجازت دیتے ہیں تو آتے، خود نہیں آتے. قرآن کریم میں ہے کہ سرکار نے حضرت جبریل علیہ السلام سے آخری عمر میں فرمایا تھا کہ جتنا آپ ابھی تشریف لاتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ زیادہ آئیے، مجھے بڑا انس ہوتا ہے جب آپ تشریف لاتے ہیں. تو جواب دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہمارا آپ کے پاس آنا ہمارے پروردگار کی اجازت کا محتاج ہے. جب اللہ اجازت دیتے ہیں تو آتا ہوں، نہیں دیتے تو نہیں آتا. حالانکہ آپ کی خواہش کو میں جانتا ہوں. مفسرین نے ابن سوریہ کے اتنے بھڑک جانے کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کیسے کہا کہ ہمارے اوپر عذاب کی خبریں لائے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے اندر کے حالات کی پول آپ کے سامنے کھول دیتے ہیں، اس لیے بھی ہم کو جبریل نہیں پسند ہے. جبکہ جبریل اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جیسے کہ میکائیل اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. بلکہ علماء نے لکھا کہ عرش جو 4 ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے ان میں یہ 2 حضرات بھی ہیں، اور حضرت عزرائیل بھی ہیں اور حضرت اسرافیل بھی ہیں. اور حضرت اسرائیل کا کام جو ہے وہ فنا کا ہے، لوگوں کی جانیں روحیں قبض کرنے کا ہے. اس لیے ان کو ملک الموت کہتے ہیں. ملک الموت الذی وکل بکم قرآن کریم میں ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے 4 مزید فرشتے اٹھائیں گے تو 8 فرشتے ہو جائیں گے. ابن سوریہ نے کہا کہ اصل میں ہمارے نبیوں نے ہمیں ایک پیشین گوئی کی تھی. کیا پیشین گوئی کی تھی؟ پیشین گوئی یہ کی تھی کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے. عمالقہ میں ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہیں تہس نہس کرے گا، تباہ برباد کرے گا، اور اس کے نام بخت نصر ہے. اس کی علامتیں بچپن کی کیا ہیں وہ بھی بتائی تھی. جیسی علامتی بتائی تھی ہم نے تلاش کرنے کے لیے چاروں طرف آدمی چھوڑ دیے. تلاش کرتے کرتے بابل میں
وہ بچپن میں مل گیا، بخت نصب، اور جتنی علامتیں بتائی تھی وہ سب اس کے اندر پائی جاتی تھی، تو اسے مارنے کے لیے تیار ہوئے۔ بنی اسرائیل اسے مارنے کے لیے تیار ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے، بیچ میں حائل ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ معصوم کو کیوں مارتے ہو؟ کہا یہ ہمارے حکومت کو تباہ کرنے والا، بیت المقدس کو توڑنے والا ہے، تباہی مچانے والا ہے، اس لیے مارنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اگر حقیقت میں ایسا ہونے والا ہے تو تم مار ہی نہیں سکو گے، اور اگر ایسا نہیں ہے، بیچارہ معصوم ہے، تو مار کر کیوں خون اپنے ذمے لے رہے ہو؟ نتیجتاً بخت نصر بچ گیا، اور اس نے 100 سال کی غلامی کے اندر ڈالا بنو اسرائیل کو، اور بیت المقدس کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا، اور ہزاروں یہودیوں کو تلے دل کر دیا۔ لہذا ہم کو جو ہے جبریل لے کر آئیں وہی یہ منظور نہیں، یہ بہانہ تھا۔ تقریباً ایسی ہی بات جو ہے حدیث میں ابن سیاد ایک بچہ پیدا ہوا تھا مدینے میں، ایک دن میں 1 سال جتنا بڑھتا تھا، اور عجیب عجیب باتیں کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے یہی دجال ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے احوال کی جانچ پڑتال کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہ حضور ہم اس کو ابھی ختم کر دیں، تاکہ بعد میں یہ فتنہ، یہ سورشی نہ ہو۔ تو سرکار نے جواب دیا کہ اگر یہ واقعی وہ ہے تو ہم قتل نہیں کر پائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہے تو قتل کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ پھر ابن سیاد کہاں گیا، یہ لمبی بحث ہے۔ تو ابن سوریہ نے یہ بہانہ نکالا کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، حالانکہ کوئی فرشتہ کسی کا دشمن نہیں ہے۔ جو موت لینے کے لیے اور روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی دشمن نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے حکم پر آتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے اوپر ہی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ وہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتا رہے ہیں۔ ابن سوریہ نے کہا ایک اور سوال کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اب تو سب سوالوں کے جواب ہو گئے، اب قبول کرو دین، لیکن اس کو قبول نہیں کرنا تھا۔ بڑے بڑے علماء تھے، سب محروم رہے، اور اللہ نے جو سعادت عطا فرمائی ایمان قبول کرنے کی، وہ صرف عبداللہ ابن سلام کے حصے میں ہے۔ کچھ اور بھی ان کے ساتھی تھے، وہ اس کیٹیگری کے علماء نہیں تھے جس کیٹیگری کا یہ تھا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، اب ایک اور سوال کا جواب دیجیے، کیا آپ نبی آخر الزمان ہیں؟ اس کی کچھ دلیل آپ دے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اس کے دلائل تو پورے قرآن میں تمہارے سامنے ہے، تمہاری کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا کا ایک بات اور بتاؤ، ہماری کتابوں میں آخری نبی کی نیند کے بارے میں بھی تذکرہ ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں وہی بتا سکتا ہوں۔
میری نیند کے بارے میں یہ حال ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل کبھی بھی نہیں سوتا. یہ میری خصوصیت ہے. اس نے اس کی بھی تصدیق کی کہ یہ بات بھی آپ نے بالکل بجا فرمائی، یہ علامت بھی ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ کہہ دیجئے کہ حضرت جبریل جو آتے ہیں آپ کے پاس، وہ اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، کنیکٹ کر دیتے ہیں. اوپر سے آپ کا رابطہ جیسے موبائل سے موبائل کنیکٹ ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ کا کلام سنوانے کی ذمہ داری جبریل کی ہے، وہ کنیکٹ کرتے ہیں. مصدقا لما بین یدیہ، کلام وہ لے کے آتے ہیں جو تورات تمہاری ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے. تم قرآن کی تصدیق کرو نہ کرو، قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب اتری ہے. اور سنو غور سے، کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے اور ملائکہ کا دشمن ہے، ملائکہ کا لفظ نکلا ہے الوکا سے، اور الوکا کے معنی پیغام کیا آتے ہیں، الوکتن کے معنی پیغام رسانی. تو یاد رکھو کہ تم کو جبریل سے دشمنی ہے تو سیدھی اللہ تعالی سے دشمنی ہے. معلوم ہوا کہ یہ بہانہ ہے، اصل میں تم کو نبی سے دشمنی ہے، اور نبی سے اور ملائکہ سے اور اہل اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے. ایک حدیث بھی ہے اس میں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی اور دوست کو تکلیف پہنچائے میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ میں کون کامیاب ہو سکتا ہے، کون وکٹری حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تم کو دشمنی ہے تو ہم کو بھی تم سے دشمنی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تم دین قبول کرو نہ کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے سرکار کے نبی ہونے کے اور رسول ہونے کے ایک نہیں کئی بینات اور کئی معجزات اور کئی دلائل پہلے سے بھیجے ہوئے ہیں. اور جو ماننے والا ہے وہ مانے گا، جن کو نہیں ماننا ہے ان کو ہزاروں دلائل دے دو نہیں مانیں گے. تمہارا کام کیا رہا ہے؟ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تمہارا کام عہد و پیمان کا توڑنا رہا ہے. تم نے اپنے نبیوں کے ساتھ عہد و پیمان کیے تھے، وہ عہد و پیمان تم نے توڑے ہیں. اور تمہارا عالم یہ ہے کہ آج رسول کے ساتھ کئی عہد و پیمان تم نے کیے، وہ سب تم نے یکے بعد دیگرے توڑے ہیں، اور اس کا انجام تمہارے لیے برا ہوگا. عوام تو اکثر نہیں جانتے، لیکن جو علماء ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں. پھر وہ کیوں ایسا کرتے تھے، یہ سوال ہے. غزوہ احزاب کا موقع آیا تو بنو قریظہ والوں کے ساتھ پہلے سے گٹھ بندھن تھا کہ تم ہمارے خلاف مشرکین کے ساتھ کبھی نہیں آؤ گے،
اور ہم تمہارے خلاف کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. سرکار نے کبھی عہد و پیمان کو نہیں توڑا، لیکن غزوہ احزاب میں جتنے قبائل مشرکین تھے وہ تمام کے تمام جمع ہو گئے اور تمام نے دھاوا بولا صحابہ کرام اور ایمان والوں پر. اس وقت عہد و پیمان توڑ کر یہ بنو قریظہ والے جو ہیں وہ بھی شامل ہوئے اور وہ بھی جو ہے مشرکین کی طرف سے لڑنے میں لگے. پھر انجام کیا ہوا؟ پھر انجام یہ ہوا کہ جب سرکار غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر گھر آئے اور ہتھیار رکھ دیے اور غسل کی تیاری فرمانے لگے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سر پر صافہ باندھے ہوئے سواری پر گھر آئے اور آ کر پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ کہا ہاں، چونکہ جنگ ختم ہو گئی اس لیے اتار دیے. فرمایا دیکھو میں نے ابھی نہیں اتارے. کہا کیوں، کوئی ارادہ ہے؟ سامنے گلی تھی لمبی چوڑی جو سیدھی بنو قریظہ جاتی تھی، جہاں وہ لوگ بستے تھے وہاں جاتی تھی. کہا یہ راستے سے پہلے میں جاتا ہوں اور جا کر بنو قریظہ والوں کو مرعوب کرتا ہوں، تم آرڈر جاری کرو صحابہ کرام کے اندر، ابھی تو جنگ سے آئے ہیں، ابھی فوراً تیاری کر کے نکلنا ہے اور عصر کی نماز قریظہ میں پڑھنی ہے، بیچ میں بھی نہیں پڑھنی ہے. حالانکہ کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھی، لیکن حضور چاہتے تھے کہ جلدی سے جلدی قریظہ پہنچ جائیں. حضرت جبریل علیہ السلام پہلے پہنچے ہیں ان کے قلوب کو مغلوب کرنے اور مرعوب کرنے کے لیے. تو بار بار عہد و پیمان توڑا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں قتل کیے گئے، قید کیے گئے، جزیہ ٹیکس لیا گیا اور ان کو ان کے اوطان سے نکالنا پڑا. اور ایک دور ایسا آیا کہ یہود خیبر کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ جب تک ہم چاہیں گے تم کو ہمارے علاقے میں رکھیں گے اور جب چاہیں گے ہمارے جزیرے سے تم کو نکالیں گے. یہ عہد و پیمان جاری رہا یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت آپ نے اس عہد و پیمان پر دوبارہ غور کیا اور غور کرنے کے بعد کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیجیے، لہذا تمہارے نکلنے کا وقت آ گیا. پھر نکال دیے. آج کا سبق ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ کہ اللہ والوں سے اور اہل اللہ سے دشمنی اور خواہ بیر رکھنا اچھی چیز نہیں ہے. اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے اور ان سے محبت رکھنا چاہیے، تو اللہ کی محبت بھی اس کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے. اور جب ان سے دشمنی کرو گے تو گویا اللہ کے ساتھ دشمنی اور جنگ بولنے کے برابر ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اہل اللہ سے اچھا تعلق رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت قاری محمد حسین صاحب مرحوم، جنہوں نے ایک عرصے دراز تک جامعہ حسینیہ میں تجوید کی بڑی خدمت کی، بہترین قاری تھے اور قرآن کریم بہترین انداز میں پڑھتے تھے. اللہ نے ان کو حسن صورت بھی عطا فرمایا تھا اور اللہ نے ان کو حسن صوت بھی عطا فرمایا تھا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب تک حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ راندیر تشریف لاتے رہے
دونوں مدرسوں میں تقریباً 31 سال آئے ہیں، لگاتار مسلسل بیچ میں ناغہ کیے بغیر دونوں جلسوں میں سالانہ۔ تو اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے بچپن میں کہ سب سے اخیر میں حضرت حکیم الاسلام کے بیان سے پہلے حضرت قاری طیب صاحب قاری محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے قرات فرماتے تھے، اور حضرت قاری صاحب بھی پسند فرماتے تھے۔ تو بعد میں بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، تجوید کا پورا شعبہ سنبھالا تھا جامعہ حسینیہ رابیر میں، ابھی جو ہے انتقال فرما گئے۔ ان کے لیے بھرپور دعائے مغفرت کی جائے، اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرمائے اور اعلیٰ علیین میں بہترین مرتبہ عطا فرمائے۔ سارا بی بی ہاٹیا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ان کے لیے آپ حضرات سے شفا کی درخواست اور دعا کرنے کو چاہا گیا ہے۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشف أعلالنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ رحم کے، کرم کے اور عافیت کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں دین پر دائم اور قائم فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کے رخ تیرے گھر کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ دین کا داعیہ جذبہ ان کے دلوں میں موج زن فرما دے۔ اے اللہ دین کا ذوق شوق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق و تیری محبت عطا فرما۔ اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، معصیات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ حفاظت ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔
یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تاغ میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الا اللہ 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 الا اللہ
اللہ
انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہونی چاہیے، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے، لگاتار تصور ایک ہی رکھا جائے. تصور یہ رہے گا اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب مراقب ہو جائیں، تصور یہی جاری رکھیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جاؤ. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر طاعت پسا لذات دنیا میں. عقل کوئی گئی تیری ایک ایسی نادانی ہے. دلے دے نور کو پر نور کر دے. دلے مغموم کو مسرور کر دے. گناہوں سے دل مغموم ہوگا ایمان والے کا، اور اللہ کی یاد سے اس میں خوشیاں آئے گی. فروزہ دل میں شمع طور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. اور میرا ذاکر سمجھ جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا،
الہی اس کو بے مقدور کر دے. جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج کہاں گیا تو آنکھیں بند کر دی، آج کہاں گیا تو جسم ساکت کر دیا. ایک دن وہ آئے گا جسم پر، آنکھوں پر، جسم کے کسی بھی حصے پر میرا کوئی بھی اختیار باقی نہیں رہے گا. نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتغزیلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السیئات ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم ثبت الإسلام والمسلمين. اللهم ثبت أقدام المؤمنين وزلزل أقدام الكافرين وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین فإنك إن تکلنا الى انفسنا تکلنا الى عورة وذنب وخطیئة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اے اللہ اقراری گناہگار ہیں. اے اللہ خطا کار ہیں. اے اللہ پاپی ہے. اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اتنے گناہ ہیں ہمارے کہ دنیا میں کسی کے سامنے تذکرہ ہو جائے تو وہ تھوک دے گا ہم پر. اے اللہ وہ گھر سے نکال دے گا ہم کو. اللہ محلے والے محلے میں برداشت نہیں کریں گے، لیکن اے اللہ تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم کو چلا رہا ہے. اور اے الہ العالمین ہمارے گناہوں پر تو نے پردے ڈال دیے ہیں، ہمیں لوگوں کی نظروں میں اچھا بنا دیا ہے. اے الہ العالمین کل آخرت میں بھی ستائی کا معاملہ فرما، پردہ پوشی کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، امن و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما. اے اللہ رزق حرام سے حفاظت فرما. سود جیسی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مزاجوں میں دین پیدا فرما دے، دین سے تعلق پیدا فرما دے، دین سے عشق پیدا فرما دے، تیری محبت پیدا فرما دے، تیرا عشق کی آگ ہمارے دلوں میں جلا دے. اے اللہ یہ چراغ روشن فرما دے، نور معرفت سے دلوں کو منور فرما دے، زبانوں کو ذاکر بنا دے، دل کو شاکر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، تیری
یادوں بھری زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حادثات سے حفاظت فرما، حادثات سے حفاظت فرما، اے اللہ اچانک کی اموات سے حفاظت فرما، اے الہ العالمین اسپتالوں سے حفاظت فرما، اور جو وہاں ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، عافیت کے ساتھ آنا نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ کاروباری پریشانیاں دور فرما، اے اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بیرونی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ایمان پر جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما، جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ شیطانی خیالات سے ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین نفس اور شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ جتنے گناہ ان تمام سے محفوظ فرما، اے اللہ نیکیوں کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیو اور سوء خاتمہ سے حفاظت فرما دیجیے، اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔